بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا کہ جو صحت کے مراتب ہوتے ہیں یا حسن ہونے کے جو مراتب ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آگے جو اسانید ہوتی ہیں سندوں کی، تو اس کے اعتبار سے اس کی مختلف اقسام بنتی ہیں۔ جو محدثین ہوتے ہیں انہوں نے بعض سندوں کو تمام اسناد سے اصح مانا ہے کہ یہ سند اصح الاسانید ہیں، یعنی تمام سندوں کے اندر جو سب سے صحیح سند ہے وہ فلاں سند ہے۔ تو بعض محدثین نے فلاں سند کو اور بعض نے فلاں کو، اس طرح کے انہوں نے نام وغیرہ بھی دیے ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں اصح الاسانید، سندوں میں زیادہ صحیح احادیث، یعنی جو سندوں کے اندر سب سے زیادہ صحیح حدیث ہیں، صحیح سندیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ مختلف محدثین کے اندر مختلف قول آتے ہیں ان کے۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا اطلاق اصح الاسانید علی سند مخصوص علی الاطلاق ففیہ اختلاف، بہرحال مطلقاً کسی مخصوص سند پر اصح الاسانید کا اطلاق کرنا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ففیہ اختلاف، اس میں اختلاف ہے۔ اس کا عبارت ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کہتے ہیں وَأَمَّا اطلاق اصح الاسانید علی سند مخصوص علی الاطلاق ففیہ اختلاف، علی الاطلاق سے ترجمہ کریں گے مطلقاً مخصوص کسی مخصوص سند پر، مطلقاً کسی مخصوص سند پر اصح الاسانید کا اطلاق کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ یعنی جو مخصوص سند ہے، مطلقاً کسی مخصوص سند کو اصح الاسانید کا نام دینا، اس میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کوئی سند بیان کی ہے، بعض نے کوئی سند بیان کی ہے۔ تو کہتے ہیں فقال بعضهم، تو بعض محدثین نے فرمایا، اور وہ بعض محدثین کون ہیں؟ ابو بکر بن ابی شیبہ اور امام عبدالرزاق، جس کو ابو بکر ابن ابی شیبہ کو ابن ابو شیبہ بھی کہا جاتا ہے، ابن ابی شیبہ بھی بولا جاتا ہے اکثر طور پر، ان کا مشہور نام اس طرح ہے ابن ابی شیبہ۔ تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک اصح الاسانید زین العابدین عن ابیہ عن جدہ، امام ابو بکر بن ابی شیبہ اور امام عبدالرزاق کے نزدیک امام زین العابدین اپنے والد سے روایت کریں اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کریں، یعنی امام زین العابدین یعنی جو امام سجاد جن کو بولا جاتا ہے، امام حسین کے فرزند، تو امام زین العابدین اپنے والد یعنی امام حسین سے روایت کریں، اور امام حسین اپنے والد یا حضرت امام زین العابدین کے دادا، جد بولتے ہیں دادے کو، تو وہ امام زین العابدین کے دادا سے روایت کریں، تو اس سند کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا اصح الاسانید زین العابدین عن ابیہ عن جدہ ہے، کہ امام زین العابدین اپنے والد امام حسین سے اور امام حسین اپنے والد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کریں۔ تو اس سند کو امام ابو بکر ابن شیبہ اور عبدالرزاق کے نزدیک اصح الاسانید کا نام دیا گیا ہے۔ اور امام بخاری کے نزدیک وکیل مالک عن نافع عن ابن عمر، امام بخاری کے نزدیک مالک نافع سے روایت کرے، نافع ابن عمر سے روایت کرے، تو اس سند کو اصح الاسانید کہتے ہیں امام بخاری۔ اور ایک تیسرا بھی قول ہے کہ جس کو امام احمد اور ابن راویہ نے اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زہری سالم سے روایت کریں اور سالم ابن عمر سے روایت کریں، تو یہ سند اصح الاسانید میں سے ہے۔ یعنی تمام سندوں کے اندر جو بہترین سب سے صحیح سند ہے وہ یہ ہیں۔ تو مختلف علماء اکرام کے نزدیک مختلف سندیں ہیں۔ آگے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حق بات کیا ہے؟ کہتے ہیں والحق ان الحکم علی اسناد مخصوص بالاصحیۃ علی الاطلاق غیر جائز، والحق ان الحکم علی اسناد مخصوص
بالاسحیت علی الاطلاق غیر جائز، لیکن حق بات یہ ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ کسی مخصوص سند پر اصح الاسانید کا حکم لگانا، علی الاطلاق مطلقاً کسی مخصوص سند پر اصح الاسانید کا حکم لگانا، بالاسحیت کا مطلب کیا ہے؟ اصح الاسانید کا حکم لگانا، غیر جائز یہ جائز نہیں، یعنی کسی مخصوص سند کو کہا جائے کہ یہ تمام سندوں کے اندر سب سے زیادہ صحیح ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مخصوص سند کو مطلقاً اصح الاسانید کا نام دینا یہ جائز نہیں ہے۔ الا ان فی الصحۃ مراتب علیہ، مگر یہ کہ صحت کے مراتب، صحت میں مراتب بلند ہوتے ہیں۔ فی الصحت یہ ان کی خبر بنے گی، اور مراتب علیہ یہ ان کا اسم بنے گا، اور ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو اس کو مراتب علیہ پڑھیں گے، مراتب پڑھیں گے، مراتبن نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ جب بھی جار مجرور مقدم ہو تو وہ اکثر طور پر کیا بنتا ہے؟ خبر مقدم بنتا ہے۔ تو الا ان فی الصحۃ مراتب علیہ، لیکن صحت میں، مگر یہ کہ صحت میں بلند مرتبے ہوتے ہیں، یعنی جو صحیح ہونا ہے، حدیث کا صحیح ہونا ہے، تو حدیث کے صحیح ہونے میں بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جن کو بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے، تو انہیں حدیث علیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں صحت علیہ کے اعتبار سے اس حدیث کو شمار کیا جاتا ہے کہ یہ صحت کے اعتبار سے علیہ حدیث ہے، اور بعض وسطی حدیث ہوتی ہیں اور بعض سفلی حدیث ہوتی ہیں۔ تو مراتب صحت کے اعتبار سے اگرچہ مراتب بنتے ہیں صحت کے اندر کہ بلند علیہ ہے، وسطی ہے، سفلی ہے، لیکن مطلقاً کسی سند کو اصح الاسانید کا نام نہیں دیا جائے گا۔ وعدۃ من الاسانید یدخل فیہا، اور متعدد اسانید، متعدد سندیں، یدخل فیہا ان مراتب کے اندر داخل ہیں۔ متعدد احادیث، متعدد سندیں ایسی ہیں جو صحت کا جو بلند مرتبہ ہے، صحت کا جو مرتبہ علیہ ہے، اس کے اندر داخل ہیں۔ وعدۃ من الاسانید یدخل فیہا، متعدد سندیں، متعدد اسانید، اس فیہا کا جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ مراتب علیہ، یعنی بلند مرتبے۔ تو ان بلند مرتبے، صحت کے جو بلند مراتب ہیں ان کے اندر متعدد اسانید داخل ہیں۔ ولو قید بقید بأن یقال، اگر کسی قید کے ساتھ مقید کیا جائے، یہ پیچھے سے یدخل فیہا، یہاں پر ایک بات مکمل ہوئی، آگے بیان کر رہے ہیں کہ کسی قید کے ساتھ اگر بیان کیا جائے کہ یہ سند جو ہے وہ اصح الاسانید ہے، لیکن وہاں پر کوئی قید بیان کی جائے کہ یہ فلاں شہر کی جو حدیث ہے، فلاں شہر کی جو حدیث ہے وہ اصح الاسانید ہے، یعنی فلاں شہر کے اندر فلاں سند اصح الاسانید ہیں، تو یہ کہنا جائز ہے۔ آگے یہ بتا رہے ہیں وَلَوْ قُيِّدَ بِقَيْدٍ، اگر کسی قید کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے، اصح الاسانید کو اگر کسی قید کے ساتھ بیان کیا جائے، کس طرح؟ بِأَن يُقَالَ، اس طرح کہا جائے کہ اصح الاسانید البلد الفلانی، فلاں شہر کی فلاں سند اصح الاسانید ہے۔ مثلاً کہ مدینہ شہر ہے، مدینہ شہر کے اندر جو فلاں سند ہے وہ اصح الاسانید ہے، تو کسی مخصوص شہر میں، کسی مقید شہر میں کسی سند کو اصح الاسانید کا نام دینا یہ جائز ہے۔ او فی الباب الفلانی، یا فلاں باب کے اندر فلاں روایت، فلاں سند کیا ہے؟ اصح الاسانید میں سے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا پھر فلاں مسئلے میں، او فی المسألۃ الفلانیۃ، فلاں مسئلے کے اندر
جو فلاں سند ہے اس کو اسا الاسانید کا نام دینا جائز ہے، یعنی قید لگانا کسی شعر کے ساتھ، کسی باب کے ساتھ، کسی مسئلے کے ساتھ قید لگا کے کسی سند کو اصل الاسانید کہنا یہ جائز ہے۔ یصیح لو پیچھے گزرا تھا کہ اگر کسی قید کے ساتھ اصل الاسانید کو بیان کیا جائے تو یصیح، یہ بات درست ہے، یہ بات صحیح ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالی بہترین جاننے والا ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔